إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ وقال تعالی استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں آج تک جو کچھ ہوا اللہ کے امر سے ہوا، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے، اور آئندہ بھی جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کے امر سے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات پہ کنٹرول اتنا مضبوط ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو بادشاہ بن جاتا ہے، جو بادشاہ بنتا ہے، وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو اپنا حکمرانی تسلیم نہیں کرتے، اور ان کی چاہت ہوتی ہے کہ اگر کوئی موقع مل جائے تو بغاوت بھی کر دیں۔ لیکن اللہ ایسا بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ وہ بادشاہ ہے کہ نہ انسان اس کے حکم سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی جن اس کے حکم سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ اس کے حکم سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی پہاڑ، پتھر، سمندر، دریا اور ہوا اور آندھی اور طوفان اس کے حکم سے نکل سکتا ہے۔ ساری دنیا کو اس نے اپنے حکم میں ایسے جکڑ رکھا ہے کہ مجال ہے کہ کوئی اس کے حکم سے باہر نکل سکے۔ اس لیے کیا پاور کم ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ سنو، جیسے کسی کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے سائرن بجاتے ہیں نا، گھنٹی بجاتے ہیں، سائرن بجاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں۔ اب تو ہر اعلان مسجد سے ہوتا ہے، کوئی مر جائے تو بھی مسجد میں اعلان ہوتا ہے، اور پنجاب میں تو کوئی سبزی والا آ جائے نا کسی گلی میں تو وہ بھی مسجد میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ سبزی والا آ گیا ہے، آ کے سبزی لے لو۔ تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، اسپیکر تھے ہی نہیں۔ تو ایک آدمی آتا تھا، اس کے گلے میں ڈھول ہوتا تھا، اور وہ بازار کے بیچ میں کھڑے ہو کے زور سے ڈھم 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 اتنے زور سے بجاتا تھا کہ سارے بازار میں سناٹا ہو جاتا تھا، سناٹا، خاموشی کہ کوئی اہم اعلان ہے۔ پھر وہ اعلان کرتا تھا کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد یوں ہوگا،
یا فلاں مر گیا ہے یا کوئی یہ مسئلہ ہو گیا ہے، تو اعلانات اس طرح ہوتے تھے، ڈھم ڈھم سارا بازار سناٹا، اور پھر اس کے بعد اعلان ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عربی زبان میں جب اگلے غافل ہوں، متوجہ نہ ہوں، تو عربی زبان میں بالکل اسی طرح ڈھم کیا اللہ، تو خاموشی، سناٹا، سب متوجہ، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سنو، لہ الخلق والامر، اللہ خالق ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا، صرف اللہ کا چلتا ہے۔ اللہ لہ الخلق والامر، یہ لہو کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلے ذکر کیا ہے، حالانکہ اس کی جگہ بعد میں بنتی ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے ہونا یہ چاہیے اللہ الامر والخلق للہ، یہ اصل عبارت یہ بنتی ہے، لیکن عربی زبان میں یہ بھی قاعدہ ہے کہ جب کسی کام کے اندر ہی کا معنی پیدا کرنا ہو، ہی صرف وہ اور کوئی نہیں، تو پھر اس قسم کے الفاظ کو پہلے لے آتے ہیں اور جس کو پیچھے پہلے ہونا چاہیے اس کو بعد میں کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ، اے دنیا بھر کے انسانوں سنو سنو سنو، متوجہ ہو جاؤ، کیا لہ الخلق والامر، صرف اللہ خالق ہے اور صرف اللہ کا امر چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، لیکن جب حالات آتے ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تو اس وقت پھر ہم اس کو ظاہری اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مہنگائی آ گئی تو فوراً کہتے ہیں حکومت ڈیفالٹر ہے، مہنگائی آ گئی حکومت ڈیفالٹر ہے، بجلی چلی گئی واپڈا ڈیفالٹر ہے، روپیہ نیچے گر جائے، ڈالر اوپر بڑھ جائے، حکومت ڈیفالٹر ہے، حکومت قصوروار ہے۔ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی کھڑا ہوا ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کہتے ہیں یہ ٹھیکیدار بڑے 2 نمبر لوگ ہیں، سارے پیسے خود کھا جاتے ہیں، 2 نمبر مال یہاں لا کے ڈال دیتے ہیں، اور ایک بارش برستی ہے سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ حالات آتے ہیں تو ہم اس کی نسبت اللہ کے غیر کی طرف کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی نقص ہے، یہ ہماری وہ بنیادی کوتاہی ہے، یہ ہمارا وہ بنیادی قصور ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات سدھرنے کا نام نہیں لیتے۔ حالات تب سدھرتے ہیں جب حالات کے بگڑنے کی جو وجہ ہے اسے دور کیا جائے، اور اسے پہلے معلوم کیا جائے کہ اس کی وجہ ہے کیا، بھئی حالات کیوں ہیں، یہ مسائل کیوں ہیں۔ اس وجہ سے نہیں ہے کہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں، اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اور آپ ٹھیک نہیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تری میں اور خشکی میں جہاں کہیں کوئی بگاڑ آتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، تو اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، تمہاری اپنی کمائیاں، تمہارے اپنے گناہ ہیں، کرتوت ہیں۔ یہ وہ اہم بنیادی بات ہے جس کو سمجھے بغیر حالات سدھر ہی نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بہت علاج کراتے ہیں، ڈاکٹروں کے، حکیموں کے، ہومیوپیتھک کے، ٹھیک ہی نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ڈائگنوس نہیں ہوتا، مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، اس کی جڑ نہیں پکڑی جاتی کہ مسئلہ کیا ہے۔ کل ایک ساتھی نے بتایا کہ میری
بچی کو بخار ہوا، میں نے بہت علاج کرایا، ٹھیک ہی نہیں ہوا، ٹھیک ہی نہیں ہوا، ڈاکٹروں کا ادھر کا ادھر کا، بچی ٹھیک ہی نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں بخار بڑھتے بڑھتے 107 ہو گیا، 107 ہو گیا بخار۔ تو اب تو بالکل خطرے میں پڑ گئی نا جان، تو بچی کو اٹھایا اور بھاگے ادھر ادھر، اور ڈاکٹر بھی پریشان ہو گئے کہ بچی تو ایکسپائر ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور ڈاکٹروں نے اس بخار کی جڑ کو پکڑ لیا، اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس بچی کے منہ میں چھالے ہو گئے ہیں، اور چھالے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے، انفیکشن ہے منہ میں، اس کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ چنانچہ چھالوں کا علاج ہوا، بخار اتر گیا، وجہ پکڑی گئی، علاج ہو گیا۔ وجہ معلوم نہ ہو، علاج نہیں ہو سکتا۔ اس وقت پوری دنیا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کے حالات ایسے ہی ہیں۔ کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا ہندوستان، کیا پاکستان، کیا جرمنی، کیا جاپان، کیا چائنا، پوری دنیا کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، اس وقت ٹھیک نہیں ہیں، پوری دنیا کے حالات اس وقت ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی ہماری طرح ڈھنڈورے پیٹتا ہے، کوئی اپنے حالات کو چھپاتا ہے، اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ آزاد ہے، اس کو تبدیل کرو، ٹھیک کرو اس کو۔ ہمارا جو میڈیا ہے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، اس نے تو ہر چیز شائع کرنی ہے، سچ ہو جھوٹ ہو، ان کو کوئی ایسی خبر چاہیے کہ جو خبر مجمع کو متوجہ کرے۔ لیکن اب جہاں میڈیا آزاد ہے وہاں کی ساری باتیں باہر آ جاتی ہیں، جہاں میڈیا پر پابندیاں ہیں وہاں کی ساری باتیں باہر نہیں آتی ہیں۔ لیکن ساری دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہیں۔ تو ساری دنیا پہ تو ان کی حکومت نہیں ہے نا جن کی ہمارے ہاں حکومت ہے، ساری دنیا میں تو وہ حکمران نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ حکومتیں نہیں ہیں، اس کی وجہ ہماری سرکار نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے ادارے نہیں ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ اب چونکہ اس طرف توجہ نہیں ہے، لہذا جس طرف توجہ ہے اسی کی کوششیں ہیں، اسی کے لیے محنتیں ہیں، اور جس کو وجہ سمجھا جاتا ہے اس کی تردید کے لیے کوششیں ہیں، اور جس کو وجہ نہیں سمجھا جا رہا اس کے لیے کوئی اقدام نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ایک اہم بات ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے، یہ ایک اساسی بات ہے جو ہمیں اللہ نے بھی بتائی، اللہ کے نبی نے بھی بتائی۔ سارا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے، ساری احادیث اس سے بھری پڑی ہیں، اور تاریخ انسانیت اس سے بھری پڑی ہے کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہوئے، جب لوگوں کی زندگیوں میں حرام کاریاں آئیں، جب لوگ اللہ کے نافرمان ہوئے، اللہ کے نبی کے نافرمان ہوئے، جب لوگوں نے سرکشی کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات خراب کر دیے اور ان کو اپنی پکڑ میں لے لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں، یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ کیا ہوا، جو بڑا طاقتور آدمی تھا، فرعون ذی الاوتاد، اس فرعون کے ساتھ کیا ہوا جو کیلوں والا تھا، کیلوں والے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون وہ پہلا شخص ہے جس نے اپنے مخالفین کو ایک مخصوص سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ مخصوص سزا یہ تھی کہ جو اس کا مخالف ہوتا، جس سے اس کی نہ بنتی تھی، اس کو وہ زمین پہ لٹا کے اس کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دیتا، اس کے ہاتھوں میں بھی کیلیں گاڑ دیتا، پاؤں میں بھی کیلیں،
ہاتھوں میں بھی کیلیں. یہ پہلا شخص ہے جس نے اس سزا کو تجویز کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں کہ عاد کا حشر کیا ہوا، سمود کا حشر کیا ہوا، فرعون کا حشر کیا ہوا؟ یہ کون تھے؟ ان کا کیا قصور تھا؟ یہ کیوں تباہ ہوئے؟ یہ کیوں ذلیل ہوئے؟ یہ کیوں برباد ہوئے؟ ان کا نام و نشان کیوں مٹ گیا؟ اللہ کہتے ہیں الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کا حکم توڑا، سرکش ہو گئے اور زمین میں انہوں نے فساد مچایا، حرام کاریاں کی، ظلم و ستم کیا، اللہ کی نافرمانیاں کی. پھر کیا ہوا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب. تیرے رب نے اپنا کوڑا ان پہ برسا دیا. تیرے رب نے ان پہ اپنا کوڑا برسا دیا. ان ربک لبالمرصاد. اور تیرا رب، تیرے رب کا یہ قانون بدلا نہیں، قیامت تک یہ قانون رہے گا. جو سرکش بنے گا اس پہ اللہ کا کوڑا آئے گا. کبھی بیماری کا کوڑا، کبھی آپس کی لڑائی کا کوڑا، کبھی شریروں کے مسلط ہو جانے کا کوڑا، کبھی مہنگائی کا کوڑا، کبھی سیلاب کا کوڑا، کبھی زلزلے کا کوڑا. یہ سارے کوڑے ہیں اللہ کے، یہ سب اللہ کے کوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اسی طرح کوڑے برساتا ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ بنیادی بات ہے جس کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے. اور جب تک یہ بنیادی بات سمجھ میں نہ آئے، حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے. ایک آدمی ایک دکان سے دودھ خریدتا ہے. جب دودھ ابالا جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، جب ابالا جاتا ہے پھٹ جاتا ہے، جب ابالا جاتا ہے پھٹ جاتا ہے. اب گھر والا مرد پریشان کہ یار میں روزانہ دودھ لاتا ہوں، دودھ تو پھٹ جاتا ہے. تو اسی دکان سے دوسرے بھی دودھ لیتے تھے، ان سے پوچھا بھائی آپ کا پھٹتا ہے؟ کہا میرا تو نہیں پھٹتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفالٹر دکاندار نہیں ہے، مسئلہ کوئی اور ہے. اب جب تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو دودھ تو پھٹے گا، دودھ تو پھٹے گا. تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ گھر کی جو ماسی ہے وہ جس دیگچی میں دودھ ابالتی ہے اس کو دھوتی نہیں ہے، اس میں سالن کی بو ہوتی ہے، اس میں سالن کا اثر ہوتا ہے، لہٰذا دودھ پھٹ جاتا ہے. اب جب وجہ معلوم ہو گئی تو اب دودھ پھٹنا بند ہو جائے گا. جب اعمال ٹھیک ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، نافرمانیاں ختم ہوں گی، اللہ کے حکموں کو توڑنے کا سلسلہ جب بند ہوگا تو اللہ کی طرف سے کوڑے بھی برسنا بند ہو جائیں گے. جب اللہ کے حکم ٹوٹنا بند ہوں گے تو اللہ کے کوڑے برسنا بند ہوں گے. جب اللہ کے حکم ٹوٹنا بند نہیں ہوں گے تو اللہ کے کوڑے برسنا بند نہیں ہوں گے، چاہے کوئی بھی حکومت میں آ جائے، چاہے آپ کی پارٹی ہو چاہے میری پارٹی ہو. اس لیے یہ بنیادی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف جھکیں، اپنے رب کے سامنے روئیں اور اپنے سارے ان گناہوں سے باز آ جائیں، ان گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں جن کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس لیے پریشانی ہے. نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستاں بدلا، نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. اس کی نظر رحمت آ جائے گی تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. جب تک اس کی نظر رحمت متوجہ نہیں ہوتی تب تک ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کبھی بھی تیز آندھی چلتی تھی نا، تیز آندھی چلتی تھی ہمارے نبی کے زمانے میں، جب تیز آندھی چلتی تھی تو آپ دوڑتے تھے مسجد کی طرف، بھاگے بھاگے مسجد جاتے تھے. کہیں قیامت تو نہیں آ گئی، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، چلیں چل کے اللہ کو منائیں، چلیں چل کے اللہ کو منائیں، چلیں چل کے اللہ کو منائیں. یہ جو بات مشہور ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، تو یہ جو بات ہے نا،
یہ بگاڑ کے پیش کی گئی ہے، ورنہ مسلم کی دوڑ مسجد تک، مومن کی دوڑ مسجد تک، مسلم کا مومن کا مسجد کے سوا اور ٹھکانہ ہے ہی کیا؟ مسلم نے مندر میں جانا ہے، مسلم نے گرجا میں جانا ہے، مسلم نے کنیسہ میں جانا ہے، مسلم نے کسی قبر پہ جا کے سجدہ کرنا ہے، مسلم نے مسجد تو آنا ہے، اور کہاں آنا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی مسجد میں آتے تھے، تیز آندھی چلتی آپ مسجد میں آتے، بارش بند نہ ہوتی آپ مسجد میں آتے، بیماری ہوتی آپ مسجد میں آتے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ پیٹ میں درد ہے؟ کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے اور گھر والوں سے پوچھتے کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو گھر والے کہتے نہیں آج تو کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ فرماتے تھے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ آیت آپ پڑھتے اور گھر والوں سے کہتے تم بھی نماز پڑھو، میں بھی نماز پڑھتا ہوں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، مسلم کی دوڑ مسجد تک، مومن کی دوڑ مسجد تک۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، صبح کو جنگ ہونی ہے، اور جو رات ہے اس میں صحابہ کہتے رات کو ہم سارے سو گئے تھے، بعض جاگتے تھے، سو جاتے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، سو بھی رہے تھے، اعمال بھی کر رہے تھے، سو بھی رہے تھے، ساری رات نہیں جاگے تھے۔ لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صبح کو میدان بدر میں جنگ ہوئی، اس صبح کی جو پہلے والی رات تھی، اس میں آقا علیہ السلام ساری رات سوئے ہی نہیں، ساری رات نہیں سوئے۔ کیا کرتے رہے؟ سجدے میں روتے رہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ، اے زندہ اے قائم مجھے تیری رحمت کی بڑی ضرورت ہے، میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دے کر آج تجھ سے مدد کا سوال کرتا ہوں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، نبی کی دوڑ بھی مسجد تک، اہل بیت کی دوڑ بھی مسجد تک، صحابہ کی دوڑ بھی مسجد تک۔ امام حسین 9 محرم الحرام جمعرات کا دن عصر کی نماز کے بعد جب شمر نے اپنا لشکر آگے بڑھایا جنگ شروع کرنے کے لیے، تو حضرت امام حسین نے پیغام بھیجا حضرت عباس کے ذریعے سے کہ تم ان سے کہو کہ ہمیں آج کی رات مہلت دو، ہم آج کی رات اپنے رب کے سامنے لمبے لمبے سجدے اور قرآن کی تلاوت اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے ان کو کہلوا کے ان کی جنگ کو رکوایا، اور اس رات کی ان سے مہلت لی، نماز کے لیے، دعاؤں کے لیے، استغفار کے لیے اور تلاوت کے لیے۔ تو ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں، امام حسین کی دوڑ بھی مسجد تک، اہل بیت کی دوڑ بھی مسجد تک، صحابہ کی دوڑ بھی مسجد تک، خود نبی پاک علیہ السلام کی دوڑ بھی مسجد تک، اور ہر مسلم ہر مومن کی دوڑ مسجد تک۔ لہٰذا ان حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کے سامنے جھکیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، ایسی محنت اور کوشش کریں ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے، ہمارے علاقے میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ معاشی مسائل کی اصل وجہ نمازوں کی کوتاہی ہے، فرائض کی کوتاہی ہے۔ جب فرائض میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فقر، تنگی، تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ توبہ کرتے ہیں، اپنی ذات سے توبہ کریں، اپنے سارے گھر سے توبہ کرائیں، اپنے سارے محلے سے توبہ کرائیں، ہر مسلمان سے توبہ کرائیں، ہر مسلمان کو یہ نظریہ سمجھائیں،
یہ اللہ کا بنایا ہوا ہمیشہ کا مستقل قانون سمجھائیں کہ حالات اللہ بھیجتا ہے، اللہ نے حالات بھیجیں۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اللہ سے چمڑ جاؤ، اللہ سے چمڑ جاؤ، اللہ پاک سے چمڑ جاؤ۔ کہتے ہیں کسی حکیم سے مراد یونانی حکیم نہیں، حکیم سے مراد ایک اللہ والا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اگر اللہ تیر انداز ہو اور زمین آسمان کمان بن جائیں، زمین آسمان کمان بن جائیں، اللہ خود تیر انداز ہو، تو بچنے کی جگہ کیا ہے، پناہ گاہ کیا ہے؟ تو اللہ والے نے کہا پناہ گاہ یہ ہے، بچنے کی صورت یہ ہے کہ تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ تیر تو سامنے چلتا ہے نا، پہلو میں تو نہیں چلتا نا۔ اس لیے ہم ایک علاقے کے ایس ایچ او سے بگاڑ کے نہیں رہ سکتے، ایک علاقے کے ایس ایچ او سے بگاڑ کے نہیں رہ سکتے، ایک علاقے کے پیسے والے سے بگاڑ کے نہیں رہ سکتے، ایک اپنے گاؤں کے وڈیرے سے بگاڑ کے اس گاؤں میں نہیں رہ سکتے، ایک علاقے کے ایم پی اور ایم این اے سے بگاڑ کے ہم سکھ کا سانس نہیں لے سکتے۔ تو اتنے بڑے بادشاہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، عرش اور فرش کا بادشاہ ہے اور مشرق اور مغرب کا پروردگار ہے، اس کے ساتھ بگاڑ کے ہم کیسے سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ تو کتنی آسان سی سمپل سی بات ہے۔ اس لیے ہمارے سارے مسائل کا حل توبہ، ہمارے سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ سب بتائیے، سب بتائیں۔ توبہ، استغفار، توبہ، استغفار۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، معافی مانگو اپنے پروردگار سے اور اس کی طرف رجوع کرو۔ توبوا الیہ، لوٹو اللہ کی طرف۔ تاب یتوب کا ترجمہ ہے لوٹنا، لوٹنا، لوٹنا۔ جیسے کوئی ناراض ہو کے گھر چھوڑ جائے نا، ناراض ہو کے گھر چھوڑ جائے، پھر وہ کسی دن کال کر لے تو ماں کہتی ہے بیٹا واپس آ جاؤ، میں بڑی پریشان ہوں، بیٹا واپس آ جاؤ، تم کہاں ہو، ہم تمہیں لینے آ جاتے ہیں، تم کہاں ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹا تم کہاں ہو، ہم بہت پریشان ہیں، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، تم کہاں ہو، واپس آؤ نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفروا ربکم، میرے بندو تم مجھ سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، میری طرف لوٹو نا۔ اللہ میاں اگر میں استغفار کر لوں، آپ سے معافی مانگ لوں اور آپ کی طرف لوٹ لوں تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا، میں تمہاری دنیا کی زندگی کو اچھا کر دوں گا، آخرت نہیں۔ اس آیت میں یمتعکم متاعا حسنا سے مراد دنیا کی زندگی ہے، جنت تو ہے ہی ہے، معافی مانگنے والوں کے لیے جنت تو ہے ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جب تک تیری موت نہیں آتی میں تجھے سکھ کی زندگی عطا کر دوں گا۔ یمتعکم متاعا حسنا، میں تمہیں سکھ کی زندگی دے دوں گا، تمہاری دنیا کو خوبصورت بنا دوں گا۔ کس پر؟ استغفار پر اور توبہ پر۔ پچھلی جو نافرمانیاں ہیں اس کی معافی مانگو، آگے نہ کرنے کا عزم کرو، اس کو توبہ کہتے۔ کاش ہماری عوام توبہ طائب ہو جائے، کاش ہمارے بھائی توبہ طائب ہو جائیں، کاش ہماری بہنیں توبہ طائب ہو جائیں، کاش ہماری نوجوان نسل توبہ طائب ہو جائے۔ خدائے پاک کی قسم اگر ہماری عوام توبہ طائب ہو جائے، کسی نعرے کی ضرورت نہیں، اللہ خود ٹھیک کرے گا۔ اگر ہم توبہ طائب ہو جائیں تو کسی نعرے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ٹھیک کر دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک آیت میں اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے،
جیسے ایک آدمی کمرے میں اندھیرا ہے، اندھیرا، اب اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہے، اب اندھیرا ہے تو مل ہی نہیں رہی، کبھی اس خانے میں ڈھونڈتا ہے، 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 اب مل ہی نہیں رہی۔ اب بٹن سامنے لگا ہوا ہے، بھائی آپ بتی کھول لو نا، بتی نہیں کھول رہا، اندھیرے میں ہی لگا ہوا ہے، کبھی چارپائی کے نیچے ڈھونڈ رہا ہے، کبھی چارپائی کے اوپر ڈھونڈ رہا ہے، کبھی الماری کے اندر ڈھونڈ رہا ہے، کبھی باہر ڈھونڈ رہا ہے۔ جب اندھیرے میں یوں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوگا اور اس کو چیز ہاتھ نہیں آ رہی ہوگی تو جو بیٹھا ہوگا اور بیٹھا دور دیکھ رہا ہوگا کہ یہ کتنا پاگل ہے، اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہے، بھائی بتی کھول لو تو آسانی سے ڈھونڈ لو گے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی بتی کیوں نہیں کھول رہے آپ؟ کہیں گے نا، اسی لہجے میں کہیں گے نا، اسی لہجے میں کہیں گے نا، اسی لہجے میں کہیں گے نا، بھائی بلب کیوں نہیں جلا رہے؟ بھائی خام خواہ اندھیرے میں پریشان ہو رہے ہو تم، بتی کیوں نہیں جلا رہے؟ یہ جو لہجہ ہے نا، اس لہجے میں اللہ کہتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم میرے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے تاکہ میں تم پہ رحم کروں۔ یہ بھی کر رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، تم میرے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ لولا تستغفرون اللہ، تم کیوں نہیں اپنے رب سے معافی مانگتے، کیوں نہیں اپنے رب کے سامنے جھکتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ یعنی اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندوں کو راستہ مل نہیں رہا، میرے بندوں کو راستہ مل نہیں رہا، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں لولا تستغفرون اللہ، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارے مسئلے حل تو ہوں گے نہیں، تم مجھ سے کیوں نہیں معافی مانگتے؟ تم مجھ سے معافی مانگتے، میں کب کا تم پہ رحم کر دیتا، کب کے تمہارے مسائل حل کر دیتا، کب بھی تمہاری پریشانیاں دور کر دیتا۔ یہ ایک حل ہے دنیا کے سارے انسانوں کے سارے مسائل کا، کہ استغفار کریں اور توبہ کریں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں اور آئندہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی پکی نیت کریں۔ یہ حل ہے، سارے مسائل کا حل ہے، مگر یہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے، یہ راستہ تھوڑا سا لمبا۔ اب ساری دنیا سدھرے، پتہ نہیں کب سدھرے گی، سارا پاکستان پتہ نہیں کب سدھرے گا، تھوڑا سا لمبا راستہ ہے، لیکن حل یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ ایک درخت ہے، خشک ہو گیا ہے، اس کے پتے جھڑ رہے ہیں، اس کا تنا بھی خشک ہو رہا ہے، اس کی شاخیں بھی خشک ہو رہی ہیں، پیلی ہو رہی ہیں۔ اب کسی کو فکر لاحق ہو گئی کہ یار یہ درخت دوبارہ ہرا بھرا کیسے ہو جائے، اس کا سایہ بڑا اچھا تھا، اس کا سایہ بڑا ٹھنڈا تھا، اس کا پھل بڑا میٹھا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اب سوچ سوچ کے ذہن میں آیا کہ ہاں اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کو پانی نہیں مل رہا، چنانچہ اس نے پائپ لیا، موٹر چلائی، پائپ لیا اور زور سے پریشر کے ساتھ ٹہنیوں پہ پانی ڈالنے لگ گیا، تنے پہ پانی لگانے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ کہا یہ درخت پیلا ہو رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، اب اس کو ہرا بھرا کرنا ہے، اس کو پانی کی کمی ہے لہذا اس کو ہرا بھرا کرنا ہے، پانی زیادہ دینا ہے تاکہ ہرا بھرا ہو جائے۔ اس نے کہا یہاں کیا ہوگا، پانی تو نیچے دینا ہوگا، جڑ میں پانی جائے گا، آہستہ آہستہ چڑھ کے اوپر آئے گا، اس میں چند ہفتے لگیں گے لیکن یہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ کہا اتنا تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، یہ تو لمبا راستہ ہے، یہ تو لمبا راستہ ہے، ہمیں چاہیے فٹ سے تو یہ فٹ سے کرنے کی آرزو میں ہمیں برس ہو گئے، دھکے کھاتے ہوئے، ذلیل ہوتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے، اس لیے کہ پانی ڈالا جا رہا ہے لیکن ٹہنیوں پر، نیچے نہیں ڈالا جا رہا۔ جب تک میں نہ سدھر جاؤں، میرا گھر نہ سدھر جائے، میرا محلہ نہ سدھر جائے، میرا علاقہ نہ سدھر جائے، جب تک یہاں سے نافرمانیوں کا سد باب نہیں ہوگا تب تک اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ کرتے ہیں توبہ؟ کون کون پکی توبہ کرتا ہے؟
सच्ची तौबा कर लें, पक्की तौबा कर लें। या अल्लाह, आज तक मैंने जितने गुनाह किए मैं तौबा करता हूँ, अब नहीं करूँगा। अल्लाह ताला को मनाने के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए कोई पहाड़ सर पे नहीं उठाना होता, पहाड़ नहीं उठाना होता सर पे। अल्लाह ताला को मनाना सबसे ज़्यादा आसान है। दुनिया में किसी को भी इतना आसान नहीं है मनाना जितना अल्लाह को मनाना आसान है। एक छोटा सा वाक़या सुन लीजिए, फिर मैं बात ख़त्म करता हूँ। बात इसलिए मुख्तसर कर रहा हूँ कि गर्मी का मौसम है और रातें हो गई हैं छोटी, तो अगर बात लंबी होती है तो ताख़ीर ज़्यादा हो जाती है, फिर आगे सुबह के उठने में दुश्वारी आती है। इसलिए मैं बात मुख्तसर करके अब छोड़ रहा हूँ आपको। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक दफ़ा कहस साली हो गई और उसमें लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने शिकायत की कि आप दुआ कर दें बारिश हो जाए। चूँकि दरिया और नहरी पानी नहीं था, बारानी इलाक़ा था, तो बारिश होती थी तो फसल होती थी, उसी से काम चलता था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, आप सारे लोगों को जमा कर लें, इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ करेंगे। सारे जमा हो गए, लोग जमा हो गए, बहुत बड़ा ठाठे मारता हुआ मजमा इकट्ठा हो गया अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए। अब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के मुसलमानों को लेके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं। बहुत दुआ करी, बहुत दुआ की, बारिश न दारद, बारिश होने का नाम ही न ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो फिर उनकी रसाई तो बहुत आगे तक थी, अल्लाह ताला से हम कलाम भी हो लेते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से कहा, या अल्लाह बारिश नहीं हो रही, इतनी दुआ की है, इतने लोगों ने दुआ की है, बारिश नहीं हो रही है, बीबी क्या मसला है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, तेरे इस मजमे में जिनको लेकर आप दुआ कर रहे हैं, इसमें एक शख्स है जो 40 बरस से कबीरा गुनाह कर रहा है। कितने बरस से? 40 साल से मुसलसल गुनाहों में मुब्तला है, बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला है, और आज तक उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। वो इस मजमे में मौजूद है, जिसकी वजह से, उसकी नहूसत की वजह से सारे मजमे की दुआ रुकी हुई है। ये निकलेगा तो दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने सारे मजमे को इकट्ठा किया और सारे मजमे के सामने तकरीर फरमाई और उसमें बताया कि लोगों, मेरी अल्लाह से बात हुई है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कितने मज़े की बात है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करते थे और लोगों को बता देते कि अल्लाह यूं कह रहे हैं, लोगों मेरी अल्लाह से बात हुई है। अल्लाह कह रहे हैं तुम्हारे अंदर एक शख्स है जो 40 बरस से कबीरा गुनाहों में मुब्तला है। नबी के ज़माने में, नबी की सोबत में 40 बरस से कबीरा गुनाह कर रहा है। कितना बड़ा मुजरिम हुआ वो? नबी के ज़माने में गुनाह करने वाला कितना बुरा आदमी होगा? नबी के ज़माने में तो गुनाह नहीं होगा ना, नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा नबी, उनकी सोबत जिसे मुयस्सर है, वो फिर भी गुनाह कर रहा है, तो बड़ा मसला है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि भाई अगर आप में से जो भी ऐसा शख्स है वो उठ के चला जाए, ताकि हम दुआ करें, ताकि हमारे लिए, सबके लिए आसानी हो। अब जो वो था उसको तो पता चल गया कि मैं ही हूं वो, लेकिन अब अगर खड़ा होता है तो सारी दुनिया देखेगी, लो अच्छा ये बड़ा नेक बनता था, करतूत इसके ये हैं, जलील हो जाता, रुस्वा हो जाता। और अगर बैठा रहे तो मसला है। हदीस पाक में आता है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान किया तो वो शख्स जो 40 बरस से कबीरा गुनाहों में मुब्तला था, उस शख्स ने अपना सर झुकाया और दिल में इतनी आहिस्ता आवाज के साथ कि पास वालों को भी पता नहीं चला, दिल में कहने लगा, अल्लाह मियाँ करूं तो क्या करूं, उठूं तो जिल्लत है, रुसवाई है, न उठूं तो तेरे बंदे परेशान है। मेरे रब, बगैर उठे ही माफ कर दे, तुझे कौन पूछेगा? बगैर उठे ही माफ कर दे, तुझे कौन पूछेगा? खड़ा करके मुझे रुसवा करना जरूरी तो नहीं है ना, आप ऐसे ही माफ कर दें।
بس اس نے دل دل میں یوں کہا اور دھواں دھار بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے کہ اٹھا تو کوئی بھی نہیں اور بارش اتنی زوردار ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے رابطہ کیا، یا اللہ آپ نے تو کہا تھا ایک شخص ہے وہ نکلے گا تو بارش ہوگی، تو نکلا تو کوئی بھی نہیں اور بارش بھی ہو گئی، تو یا اللہ یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، عجیب جواب دیا اللہ نے فرمایا سقیتکم بالذی منعتکم بہ، اے موسیٰ جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی ابھی تمہیں اسی کی برکت سے بارش دی ہے۔ اے موسیٰ جس کی نحوست سے بارش رکی ہوئی تھی ابھی یہ بارش دی ہے نا وہ اسی کی برکت سے دی ہے، ہاں یہ ان کے مانگنے میں نہیں دی، اس کی برکت سے دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ ایسا کون ہے کہ جو تھوڑی دیر پہلے اتنا بڑا اللہ کا نافرمان اور چند ہی لمحوں میں اللہ کا اتنا بڑا ولی کہ اس کی برکت سے ساری دنیا کا کام بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے ارنی ذالک العبد الطائع، اے اللہ اس بندے کی مجھے زیارت تو کرانا کہ وہ کون اتنا پہنچا ہوا ولی ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا بڑا نافرمان اور ابھی اتنا بڑا ولی بن گیا کہ اس کی برکت سے بارش ہوئی۔ اللہ نے فرمایا انی لم افضحہ وہو یاسینی افضحہ وہو یطیعنی، میرے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے اس وقت بھی اس کا نام تجھے بتا کے اسے رسوا نہ کیا، اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے، اب اس کا نام تمہیں بتا کے اسے کیسے رسوا کروں؟ اے موسیٰ میں اوروں کو غیبت سے روکتا ہوں، میں خود کیسے غیبت کروں؟ اے موسیٰ میں اوروں کو غیبت سے روکتا ہوں تو خود کیسے غیبت کروں؟ اب بتائیے اللہ کو منانا آسان ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی آسان ہے کہ نہیں؟ اور وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا اور یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جن کے انتظار جس امت کے گناہ گاروں کے انتظار میں اللہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے کہ میرے بندے کب آئیں گے اور مجھ سے توبہ کریں گے۔ تو اس لیے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی کر لیں، اپنے اہل و عیال سے کرائیں، اپنے رشتہ داروں سے کرائیں، اپنے محلے والوں سے کرائیں، اپنے سارے علاقے سے کرائیں، کوئی مسلمان بغیر توبہ کے نہ رہے۔ کرتے ہیں سب توبہ، اوروں سے بھی کرائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون جا کے سارے گھر سے توبہ کرائے گا؟ سارے گھر سے توبہ کرائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ نصیب فرمائے۔